کے اقتدار پر ہے اور آنے والا جو مہینہ جو چاند نکلے گا وہ مہینہ ماہ شعبان کا ہوگا۔ ماہ شعبان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے رجب کے مہینے میں اپنے بندوں کے لیے بڑی رحمتیں رکھی ہیں، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں شعبان کی 15 تاریخ کی جو رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے، جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنی تجلی ڈالتا ہے اور مغرب کی نماز سے لے کر صبح صادق تک پروردگار عالم اپنی بندوں کو اپنی مخلوق کو یہ آواز دے کر کے کہتا ہے کہ اے میرے غلاموں، ہے کوئی جو بیماری سے چھٹکارا چاہے تو اسے چھٹکارا دے دیا جائے، ہے کوئی جو گناہوں سے چھٹکارا چاہے اسے دے دیا جائے گا، کوئی ہے جو روزی میں برکت چاہے اسے پورا کر دی جائے گی، کوئی ہے جو مصیبت سے بچنا چاہے اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے اندر شب برات کی رات اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے جن کے اوپر دوزخ کی آگ حلال ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت یعنی کہ دوزخیوں کو بھی جنت سے نکال کر کے دوزخ سے نکال کر جنت کا تحفہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ شعبان کا ماہ رجب کا جو مہینہ اس کے آخری قدار ہے اور اس کی 27 تاریخ جو رات میں گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ یعنی حضور کے معجزے کے اندر معراج کا معجزہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ جس کے اندر ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں معجزات پوشیدہ ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگا کر کے دیکھیں کہ 1,24,000 نبیوں کو خدا نے پیدا کیا، حضرت آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک تمام پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو معراج کی دولت نہیں عطا فرمائی، رب نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کروایا، صرف ہمارا اور آپ کا وہ پیارا رسول ہے، وہ آمنہ کا لال ہے کہ جسے پروردگار عالم نے کعبہ کوثر میں بلا کر اپنا دیدار کروایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم موسیٰ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہے، اے میرے مولا موسیٰ تجھے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کلام فرما کر کے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کوہ طور پر آنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے پروردگار عالم تیرا موسیٰ طور پر آ گیا ہے، اے میرے مولا تیرا موسیٰ کوہ طور پر آیا ہے، اے پروردگار اب تو اپنا دیدار کرا دے، اب تو اپنا تو جلوہ دکھا دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میرا دیدار کرنے سے پہلے تمہیں میری تجلی کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار عالم تیرا موسیٰ تیری تجلی کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے عرش اعظم سے اپنی ایک تجلی کو ڈالا، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے رحمت کی تجلی کوہ طور پر نازل ہوتی ہے۔ طور جو اتنا بڑا پہاڑ ہے خدا کی تجلی کی تاب نہ لا سکا، جل کر کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی نگاہیں اس تجلی پر پڑتی ہیں، حضرت موسیٰ زمین پر گش کھا کر کے گرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں حضرت موسیٰ صائقہ قرآن میں تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اچھا جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جب تم میری تجلی کو دیکھ کر کے تاب نہ لا سکے تو بتاؤ میرا دیدار کرو گے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے پروردگار مجھے معاف کر دے، مولا مجھے یہ خبر نہیں تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے موسیٰ تو نے میری تجلی کو دیکھا ہے، اب یوں ہی نہ چلے جانا
بلکہ اپنے چہرے پر 40 دن تک نقاب ڈال کر کے رکھنا، اس لیے کہ اگر تیری آنکھوں کو کوئی دیکھے گا تو وہ بھی جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ ہے چہرے پر نقاب ڈال لیتے ہیں، 1 دن 2 دن کے لیے نہیں بلکہ 40 دنوں کے لیے اللہ کا فرمان جاری ہے کہ اے موسیٰ اپنے چہرے سے نقاب نہ ہٹانا، اگر تو چہرے سے نقاب ہٹائے گا تیرا جلوہ جو دیکھے گا وہ جل کر کے خاک ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے اپنے گھر کے اندر آتے ہیں، 1 دن نہیں 2 دن نہیں کئی دنوں کا عرصہ گزرا۔ آپ کی بیوی بڑی محبت کرنے والی تھی، حضرت بیوی صفورہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے کلیم، لوگ باہر والوں سے پردہ کرتے ہیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اے اللہ کے کلیم میں آپ کی بیوی ہوں، آخر آپ میرے سامنے کیوں پردہ کر رہے ہیں، آپ میرے سامنے کیوں نقاب لگا کر کے کھڑے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ اے صفورہ، میری نگاہوں نے رب کی تجلی کو دیکھا ہے، اگر تو میری نگاہوں کو دیکھے گی تو جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ حضرت بیوی صفورہ کہتی ہے کہ حضرت ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے میں نے وعدہ کر لیا ہے، ساری زندگی آپ کے پہلو میں رہوں گی، بس ذرا ایک بار اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، جیسے موسیٰ کے چہرے سے نقاب ہٹنا تھا، بیوی صفورہ کی نظر موسیٰ کلیم کے آنکھوں پر پڑی، ابھی پہلی ہی نظر صفورہ کے کلیم کے آنکھوں پر پڑی تھی، حضرت بیوی صفورہ نے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور زمین پر گش کھا کر کے گر جاتی ہے۔ موسیٰ کلیم نے پانی کا چھینٹا مارا اور حضرت صفورہ کو اٹھا کر کے بٹھایا اور ارشاد فرمایا صفورہ ذرا دیکھو تو صحیح۔ حضرت صفورہ کہتی ہے حضرت میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، میری آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں، اب آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہے۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، وہ موسیٰ ہے کہ ان کی تجلی کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، لیکن آمنہ کا لال جب خدا کو دیکھ کر کے آتا ہے، مدینے کے نابیناؤں کی نظر پڑتی ہے تو خدا انہیں بینا کر دیا کرتا ہے۔ مدینے کے نابینا دیکھتے ہیں تو خدا ان کی آنکھوں میں بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کیسے عطا فرمایا۔ محبت سے بات سنیں، بڑی خوبصورت بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب مکہ کے کافروں نے ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا، 3 سال تک شاب ابی طالب کے مسلمانوں کو قید کر دیا گیا، اس کے بعد حضور نکلے، طائف گئے سفر کر کے، طائف کے لوگوں نے پتھر مارا، وہ غم، اسی درمیان میں جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، دوسرا غم، 6 مہینے گزرا تھا، حضرت سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، تیسرا غم، یعنی ایک کے بعد دیگرے 3 غم مصطفیٰ جان رحمت کے دل کے اوپر ہے۔ مکے کے کافروں نے کہا دیکھو ان کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے، دیکھو ان کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے، لوگوں کے تانے کا غم، 2 عزیزوں کے بچھڑنے کا غم۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے، میرے محبوب چھوڑا نہیں جاتا ہے جو پرایا ہوتا ہے، ارے جو اپنا ہوتا ہے اسے چھوڑا نہیں جاتا بلکہ بلا کر دیدار کروایا جاتا ہے، اسے دیدار کروایا جاتا ہے۔ یہ 2 غم ہے۔ 27 کی رات ہے، مصطفیٰ جان رحمت ام ہانی کے گھر میں، جو حضرت مولا علی کی سگی بہن ہے، چادر تان کر سر سے لے کر کے پیر تک میرے مصطفیٰ چادر تان کر کے یہاں تک کہ کنڈی بھی بند کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ اور آسمانوں پر اعلان کر دو، جنت کو سجا دیا جائے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے، قبر میں عذاب دینے والے فرشتوں سے کہہ دو آج کی رات اپنے ہاتھوں کو عذاب سے اٹھا لے، تمام حوروں کو کہہ دو کہ وہ سنگار کر لے، اسرافیل سے کہہ دو کہ آج سور نہ اٹھائے، وہ آج سور رکھ دے، اسرائیل سے کہہ دو کہ آج کسی کی روح نہ قبض کرے۔ جب وہ کسی کی روح قبض کرتا ہے تو لوگ روتے ہیں، آج رونے کی رات نہیں ہے، آج خوش ہونے کی رات ہے۔ اور جبریل جاؤ اسرافیل کو ساتھ میں لے کر، اسرائیل کو ساتھ میں لے کر، میکائیل کو ساتھ میں لے کر اور 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جنت سے براق ساتھ میں لے کر کے جاؤ، اور پیارا حبیب ام ہانی کے گھر سویا ہے، میرے محبوب کو جگا کر کے دولہا بنا کر کے لے کر کے آؤ۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، جبریل تو آتے روز تھے،
لیکن آج خاص جانے کے لیے راستہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل جب جانا تو ہیرا کی طرف سے جانا، بنو ہاشم کی گلی میں جانا، اور پیارا حبیب ام ہانی کے گھر سویا ہے، جبریل جانا، آواز نہ لگانا، دروازہ نہ بجانا، کنڈی نہ کھٹکھٹانا، بلکہ چھت پھاڑ کر کے جانا، چھت پھاڑ کر کے جانا اور ادب سے میرے محبوب کو جگانا۔ حضرت جبریل ہے، جنت گئے، جنت سے براق لیا، پوری تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا، کچھ باتیں ہیں جو خوبصورت کو بیان کر دیتا ہوں۔ جنت گئے، جنت سے براق لیا، 70,000 ملائکہ کو ساتھ میں لیا اور آتے ہیں ام ہانی کے گھر۔ مصطفیٰ جان رحمت سو رہے ہیں، جبریل کہتے ہیں مولا تیرا محبوب تو سو رہا ہے، محبوب کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں، آواز دے کے جگاؤں، نام لے کے جگاؤں، پکڑ کر کے جگاؤں؟ اللہ فرماتا ہے جبریل کیسی باتیں کر رہا ہے، خبردار نام لے کے نہ جگانا، آج تک میں نے نام نہیں لیا تو کیسے لے سکتا ہے، آج تک میں نے نام نہیں لیا تو کیسے لے سکتا ہے؟ مولا پھر کیسے جگاؤں، مولا پھر کیسے جگاؤں؟ اللہ فرماتا ہے جبریل تیرے ہونٹوں کو کافوری اس لیے بنایا ہے، اسی دن کے لیے بنایا تھا کہ آج اپنے طلبے کو، اپنے ہونٹوں کو نبی کے طلبے سے لگا دے، اپنے ہونٹوں کو نبی کے طلبے سے لگا دے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں جبریل کون جبریل ہے؟ یہ وہ جبریل کہ پوری دنیا کے اندر کسی کو ہر نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے، صرف یہ جبریل ہے کہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر کے پیغمبر اعظم تک جتنے نبی آئے جبریل سب کا صحابی ہے، جبریل ہر نبی کا صحابی ہے۔ حضرت جبریل آتے ہیں، جنت سے تاج سجا کر کے سر پہ آئے تھے، جبریل کے سر پہ تاج ہے اور تاج پر جنت کی موتی لگی ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب جبریل نے نبی کے طلبے پر اپنے لبوں کو لگایا ہوگا تو وہ جبریل کے سر کے تاج کہاں پر لگے ہوں گے اور اس تاج کے موتی کہاں لگے ہوں گے؟ میرے امام بریلوی سے کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی کسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایریا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایریا۔ حضرت جبریل نے نبی کے طلبے پر اپنے لبوں کو رکھا، لبوں کو رکھنا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کے بیدار ہو گئے، ہم نبی اٹھ گئے جبریل بیٹھے، نبی اٹھ گئے جبریل بیٹھے۔ میں نے تخیلات میں کہا جبریل آپ کیوں نہیں اٹھ رہے، آپ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ مصطفیٰ کو جگانے کا مقصد تھا، نبی جاگ گئے، اب آپ اپنے ہونٹوں کو طلبے سے ہٹا لو۔ جبریل کہتے ہیں مجھے مزہ آ رہا ہے، کہتے ہیں مجھے مزہ آ رہا ہے۔ میں نے تخیلات میں کہا جبریل تم نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کے نظاروں کو دیکھا ہے، انبیاء کو دیکھا ہے، انبیاء کے بہاروں کو دیکھا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ مزہ کیسا تھا اور یہ مزہ کیسا ہے؟ تو جبریل نے اعلان کر کے کہا نہ جنت کے جلووں میں دیکھا، مزہ جو محمد کے طلبوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کے طلبوں میں دیکھا۔ آقا اٹھے، بیدار ہوئے، کہا جبریل کیا بات ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ چلے اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، میرے مصطفیٰ ہیں۔ جیسے اٹھ کر کے بیدار ہوئے حضرت اسرائیل علیہ السلام آب کوثر لے کر کے آئے، پانی لے کر کے آئے، کہا حضور